بات کرتے ہیں فیٹی لیور کی۔ ایکچولی یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ تقریباً ہر دوسرا مریض اس مسئلے کے ساتھ آتا ہے، نہ صرف آتا ہے بلکہ پریشان آتا ہے۔ ایکچولی فیٹی لیور کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، پرٹیکولرلی کاربوہائیڈریٹس، جو کہ روٹی کی شکل میں، چپاتی کی شکل میں، چاول کی شکل میں، اور اس کے علاوہ فروٹ جوسز کی شکل میں، عام چینی کی شکل میں، یہ سب تبدیل ہو جاتا ہے گلوکوز میں۔ اور گلوکوز ہمیں چاہیے، دن میں جو بھی ہماری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ گلوکوز سے پوری ہوتی ہے۔ اب اس گلوکوز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے جسم سے ایک چیز نکلتی ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، دیٹ از انسولین۔ انسولین بنتی ہے پینکریاس سے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، جب تک ہم اپنی ضرورت کے مطابق توانائی لے رہے ہیں اس وقت تک تو یہ جو گلوکوز ہے جس سورس سے بھی آئے وہ استعمال ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم یہ گلوکوز اپنی ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں اور پھر جسم کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اب گلوکوز سے مطلب صرف چینی نہیں ہے بلکہ ہر کاربوہائیڈریٹ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، چاہے وہ چپاتی ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ فروٹ جوسز ہو، اگر یہ مقدار زیادہ ہو جائے جسم میں تو اس سب کو چینلائز کیا جاتا ہے جگر کی طرف۔ اب جگر میں جا کر یہ چیزیں سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جگر ان کو پہلے تو گلائکوجن میں تبدیل کرتا ہے، جو کہ ہمیں فوری طور پر ضرورت پڑتی ہے جب گلوکوز کی، تو وہی گلائکوجن گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ لیور نے ایک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے جو کہ گلائکوجن کی صورت میں ہے۔ لیکن جب بات اس سے بھی بڑھ جائے، اور مزے کی بات یہ ہے یا افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ معاملہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب بڑھ جائے تو پھر جگر جو ہے بجائے اس کو ایسے رکھنے کے، اس کو گلائکوجن میں رکھنے کے بجائے اس کو ٹرائیگلیسرائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور ٹرائیگلیسرائڈ کیا ہے؟ وہ فیٹ ہے۔ فیٹ پھر جگر کے خلیوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے جگر کے خلیوں میں سوزش ہوتی ہے، اور یہ سوزش بڑھتے بڑھتے پھر ایک ایسا رخ اختیار کر جاتی ہے جیسے کہ جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم نان الکوہلک لیور ڈیزیز کہتے ہیں، جس کو آج کل بہت ہی کامن پایا جاتا ہے۔